السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ربائی کا آغاز، ربائی کے لیے مختلف اصول و ضوابط اور مشہور و معروف ربائی گو شعراء کے بارے میں ہم نے بہت ساری باتیں حاصل کی تھیں۔ اسی طریقے سے اب لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ امجد حیدرآبادی کا نام جو ہے وہ ربائی گو شعراء میں کافی مشہور ہے، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ سید احمد حسین امجد حیدرآبادی سن 1888 میں پیدا ہوئی۔ جائے پیدائش حیدرآباد ہے اور جائے وفات جو ہے 1916 حیدرآباد۔ والد محترم جو ہیں صوفی سید رحیم علی ایک برگزیدہ ہستی اور خدا رسیدہ بزرگ تھے۔ بچپن میں ہی ان کے والد کا سایہ سر سے اڑ گیا تھا، لیکن والد کے صوفیانہ رنگ کا اثر امجد پر بھی نمایاں نظر آتا ہے۔ امجد کی تعلیم و تربیت مذہبی طرز پر ہوئی تھی۔ ان کی والدہ جو صوفیہ بیگم کہلاتی ہے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ جب امجد حیدرآبادی جو تھے وہ 40 دن کے تھے، اسی وقت ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور ان کی والدہ صوفیہ بیگم جو بڑی نیک خاتون اور پرہیزگار خاتون تھی، جنہوں نے امجد حیدرآبادی کی تعلیم پر کافی توجہ دی، کافی محنت کی، اور ان کی تعلیم مذہبی تعلیم و تربیت سے انہیں آراستہ کیا۔ اس وقت کے مشہور مدرسہ نظامیہ میں امجد حیدرآبادی نے اپنی تعلیم حاصل کی۔ اس وقت یہ تھے امجد حیدرآبادی کے عربی و فارسی کے استاد مولانا نادر الدین اور آقا سید علی شوستری تھے، یہاں تک کہ جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ ان کے والد جو تھے، امجد حیدرآبادی کے والد صوفیانہ مزاج کے حامل تھے۔ اور اسی وقت جو ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ امجد حیدرآبادی کی تعلیم و تربیت پر ان کی والدہ کا بڑا اہم رول رہا ہے، اور آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ ان کی والدہ محترمہ نے امجد حیدرآبادی کو جب مدرسہ نظامیہ میں داخل کیا تو انہوں نے امجد حیدرآبادی کی تعلیم و تربیت جو تھی وہ دینی تعلیم و تربیت کی نقطۂ نگاہ سے انہیں حیدرآباد کے مشہور مدرسے میں داخل کیا، اور اس وقت کے باکمال اساتذہ عربی اور فارسی کے علوم حاصل کیے۔ اور بچوں، اسی وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی والدہ نے امجد حیدرآبادی کی پرورش بڑے دل و جان سے کی۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ ان کے والد سید رحیم علی کی تقریباً 20 اولادیں ہوئیں، اور 20 اولادوں میں سے اولادیں جو تھیں وہ یکے بعد دیگرے جو ہے وہ فوت ہو گئیں۔ 21ویں اولاد امجد تھی، اور امجد جو ہے یہ 6 رجب کو یہ پیدا ہوئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی والدہ صوفیہ بیگم نے ان کی تعلیم و تربیت میں کسی بھی قسم کی کسر پوری نہ رکھی، کسی بھی قسم کی کسر نہ چھوڑی، اور یہ حیدرآباد میں ہی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اسی طریقے سے امجد حیدرآبادی کی اپنی والدہ کے ساتھ تعلیم و تربیت اور اپنی والدہ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ان کی والدہ ہمیشہ اپنے بچے کو آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتی تھی۔ انہوں نے ایک مرتبہ امجد سے کہا کہ اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ کر کے جیو، ورنہ مر جاؤ۔ یہ ایسا جملہ تھا کہ امجد حیدرآبادی کے دل پر لگا، اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک امیر آدمی پالکی پر سوار امجد کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا کہ کہار کے ساتھ ایک کارندہ بھی تھا جو پالکی تھامے دوڑ رہا تھا۔ امجد کی والدہ نے امجد کو یہ منظر دکھا کر پوچھا کہ تم کیا بننا پسند کرو گے؟
امجد نے جواب دیا، پالکی سوار۔ والدہ نے کہا، ایسی زندگی اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب تم علم حاصل کرو، ورنہ تمہیں بھی پالکی کے ساتھ دوڑنا ہوگا۔ والدہ کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ امجد نے علم حاصل کرنے کے لیے جی و جان سے محنت کی۔ عام رواج کے مطابق امجد کی ابتدائی تعلیم جو تھی وہ گھر پر ہوئی، پھر انہوں نے حیدرآباد کے مشہور درسگاہ جامعہ نظامیہ میں 6 سال تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ پنجاب یونیورسٹی سے منشی فاضل کا امتحان پاس کیا۔ 18 برس کی عمر میں ان کی شادی شیخ میرا کی لڑکی محبوب النساء بیگم سے ہوئی، جن کے بطن سے ایک لڑکی اعظم النساء تولید ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ امجد ابو الاعظم کہلائے۔ شادی کے 2 سال کے بعد امجد بنگلور چلے گئے اور وہاں درس تدریس کے پیشے سے وابستہ ہو گئے، لیکن جلد ہی حیدرآباد واپس آ گئے اور مدرسہ دارالعلوم میں استاد مقرر ہوئے۔ مدرسہ دارالعلوم میں چند برس تدریسی خدمات انجام دینے کے بعد وہ صدر محاسبی یعنی اکاؤنٹنٹ جنرل کے دفتر میں ملازم ہو گئے اور ترقی کرتے کرتے مددگار صدر محاسب یعنی ڈپٹی اکاؤنٹنٹ جنرل کے عہدے پر پہنچ کر 55 سال کی عمر میں وظیفہ یعنی ریٹائرمنٹ لیا۔ اسی دوران ایک بھیانک واقعہ رونما ہوا جس نے ان کی زندگی کو رنج و الم سے بھر دیا۔ یہ واقعہ سن 1908 میں پیش آیا۔ 1908 میں حیدرآباد کی موسیٰ ندی میں زبردست طغیانی آئی جو اتنی تباہ کن تھی کہ شہر کا ایک بڑا حصہ سیلاب کی نذر ہو گیا۔ امجد ندی کے قرب جوار میں ہی رہتے تھے۔ ان کا مکان بھی اسی کی زد میں آ گیا اور نہ صرف سارا مال و اسباب تباہ ہو گیا بلکہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی والدہ، بیوی اور 4 سالہ بچی اعظم النساء اس طغیانی کی نذر ہو گئی اور وہ انہیں بچا نہ سکے۔ اس حادثے نے ان کے ذہن پر بہت برا اثر ڈالا۔ کئی سال تک وہ تجرد کی زندگی بسر کرتے رہے۔ سیلاب کی تباہ کاریوں اور اپنے بھرے پورے خاندان کی بربادی کا دردناک حال انہوں نے جمال امجد کے عنوان سے اپنے خودنوشت سوانح میں لکھا ہے۔ اس سیلاب کے بارے میں ان کی ایک رباعی قابل ذکر ہے۔ سیلاب میں جسم زار گویا خس تھا، غرقاب محیط غم کس و ناقص تھا، اتنے دریا بھی نہ ڈوبا امجد، غیرت والے کو ایک چلو بس کافی تھا۔ ایک اور رباعی میں وہ اپنے دل کا حال یوں بیان کرتے ہیں، کس وقت دل غم زدہ مغموم نہیں، رونے دھونے کی کس گھڑی دھوم نہیں، قبر مادر تو خیر بن ہی نہ سکی، لیکن گور پدر بھی معلوم نہیں۔ امجد بڑی حد تک ان تمام حادثات کی وجہ سے امجد حیدرآبادی جو تھے وہ دنیا سے بڑی حد تک کنارہ کشی اختیار کر لیے تھے، کیونکہ یہ سیلاب کی تباہ کن اور تمام مال و اسباب کا تباہ ہو جانا یقیناً ایک قیامت صغریٰ تھی، اور اس نظم میں اس حادثے کے بڑے دردناک انداز میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ امجد حیدرآبادی، جیسا کہ میں نے اس کے پہلے بھی کہا تھا کہ امجد نے علامہ سید نادر الدین سے فلسفے اور منطق پڑھی تھی، اور علامہ انہیں بہت چاہتے تھے کہ امجد کے ذہنی کرب کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بیٹی سلمیٰ کو امجد کے عقد میں دے دیا، جس کے بعد وہ امجد کی زندگی میں ایک ٹھہراؤ آیا۔ سن 1928 میں امجد اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کرنے گئے اور حج امجد سے انہوں نے ایک سفر نامہ بھی لکھا، اور طواف کعبہ کے دوران انہوں نے ایک رباعی بھی کہی۔ وہ رباعی درج ذیل ہے: رستہ تیرا سر سے طے کیا ہم نے، سب کچھ تیری راہ میں دے دیا ہم نے، مل لیں گے کبھی تجھ سے بھی انشاءاللہ، گھر تو تیرا دیکھ لیا ہی ہم نے۔ اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ امجد حیدرآبادی کو رباعی گو میں
کافی اونچا مقام حاصل ہے اور اردو دنیا میں ان کی شناخت جو ہے وہ ربائی گو کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ خود ایک خدا رسیدہ انسان اور صوفی تھے، اس لیے ان کی رباعیات میں روحانیت اور اخلاقی اقدار کا اظہار بڑے فنکارہ انداز میں ملتا ہے، اور ان کی متعدد رباعیاں آیات قرآنی کی تشریح ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی رباعیاں، جیسے ان کی بڑی مشہور رباعی ہے، کم ظرف اگر دولت و زر پاتا ہے، مانند حباب ابھر کے اتراتا ہے، کرتے ہیں ذرا سی بات پر فخر حسین، تنکا تھوڑی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ درج بالا ربائی میں دنیا کے انسان کو ان کی فطرت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ امجد حیدرآبادی نے اس ربائی میں مشاہدے کو پیش کیا ہے۔ وہ اس ربائی میں اس دنیا کے انسان کی فطرت پر روشنی ڈالتے ہیں جو عام طور پر انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ معمولی بات کو قابل فخر سمجھتا ہے، تعریف اور تشریح کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ انسان خود فانی ہے اور ایک دن فنا ہونے والا ہے۔ جو لوگ اس دنیا کی حقیقت کو جانتے ہیں، علم رکھتے ہیں، وہ اس طرح کے عمل سے گریز کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پر امجد کہتے ہیں کہ بے وقوف انسان اگر اس دنیا میں مال دولت پا لیتا ہے تو بہت زیادہ اس کے اندر گھمنڈ، غرور، تکبر آتا ہے، اور یہ گھمنڈ، غرور، تکبر جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ بے وقوفی کی وجہ سے وہ دولت کھو دیتا ہے۔ اس کا غرور مثل حباب یعنی پانی کے بلبلے کی جیسا ہے۔ جیسا کہ پانی کا بلبلہ تھوڑی دیر کے لیے سطح پر آتا ہے، لیکن حالانکہ اس فانی دنیا میں دولت حاصل کرنا انتہائی معمولی بات ہے، اور اس معمولی بات پر بے وقوف لوگ بڑا ہی فخر کرتے ہیں، جیسے کہ تنکا تھوڑی سی ہوا پا کے اڑ جاتا ہے اور دولت بھی اسی طریقے سے چلی جاتی ہے، اس کا خیال نہیں کرتے۔ اس کے بعد ان کی اگلی ربائی جو ہے وہ بھی کافی مشہور ہے، اور اس ربائی میں امجد حیدرآبادی نے اس دنیا کے عام لوگوں کی فطرت کو عیاں کیا ہے۔ لے کے خدا کا نام چلاتے ہیں، پھر بھی اثر دعا نہیں پاتے، کھاتے ہیں حرام لقمہ، پڑھتے ہیں نماز، کرتے نہیں پرہیز، دوا کھاتے ہیں۔ یہاں پر اس ربائی کے اندر امجد حیدرآبادی نے دنیا کے عام لوگوں کی فطرت کو عیاں کرتے ہیں۔ اس دنیا میں لوگ مذہبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن تقوی اختیار کرنے سے بارگاہ خداوندی میں محبوب بن سکتے ہیں، اور اپنی دعاؤں میں اثر پا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس دنیا کے لوگ صرف خدا کا نام لے کر چلاتے ہیں، خدا سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ان کی دعا میں اثر نہیں ہے۔ جس طرح بیماری میں صرف دوا کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، دوا اس وقت تک اثر نہیں کرتی جب تک پرہیز نہ کیا جائے، بالکل اسی طرح صرف اللہ کو یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ حلال روزی کھانا بھی ضروری ہے۔ یعنی صرف عبادت سے قربت خداوندی حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے حرام اور حلال کی تمیز کرنا بھی ضروری ہے۔ تو بچوں، یہ وہ ربائی تھی جس میں امجد حیدرآبادی نے انسان اور سماج اور عام انسانوں کی فطرت کو واضح کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ دنیا میں اگر خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے تو آپ کے اندر تقوی پیدا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ جب انسان حرام حلال کی تمیز کرتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ہم امجد حیدرآبادی کے حالات زندگی، ان کی تصانیف، ان کے گولڈ میڈل اور ان کی خود نوشتہ سوانح کے بارے میں بہت سارے معلومات حاصل کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔